صاحب یہ تو میں نے اپنا کچھ کلام آپ تک پیش کیا. ہماری محفل میں ہمارے بہت ہی محترم اور بزرگ شخصیت محترم ہاشم رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور انہیں بھی ابھی 1 گھنٹے بعد جو فلائٹ جا رہی ہے کراچی اس سے واپس جانا ہے. ان کا حکم ہے کہ میں انہیں زحمت کلام دوں. ہاشم رضا صاحب کا مرتبہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن بعض پہلو ایسے بھی ہیں جو شاید آپ تک نہ پہنچے ہوں. بڑا علمی اور ادبی گھرانہ ہے اور آپ نے حضرت ہاشم رضا صاحب کے بڑے بھائی محترم سید علی رضا صاحب کا نام ضرور سنا ہوگا. وہ ہمارے صف اول کے بہت بڑے شعراء میں سے تھے اور ان کا مجموعہ کلام اردو معلیٰ یقیناً آپ تک پہنچا ہوگا. زبان کے قرینوں کے حوالے سے جو شاعری ہم تک پہنچی اور ہم نے جو استفادہ کیا، بلا شبہ ان کا نام بہت اہم اور بہت بڑا ہے. میں حضرت علی رضا صاحب ہی کے شعر سے، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے اور زبان کی بات آئی تو ایک شعر بھی یاد آ گیا حضرت علی رضا کا، تو میں پیش کروں. ظاہر ہے کہ ان کی پھر نمائندگی ہی حضرت ہاشم رضا فرمائیں گے کہ رکے تو پاؤں پکڑ لے نہ یہ زمین نہ کہیں، رکے تو پاؤں پکڑ لے نہ یہ زمین نہ کہیں، چلے چلو کہ وہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں، چلے چلو کہ وہ مل جائیں گے کہیں نہ کہیں. یہ زبان کے حوالے سے شعر یاد آیا اور اس کے پیچھے معنویت کی جو دنیا ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ہاشم رضا صاحب کا مقام میں مختصر لفظوں میں کیا عرض کروں کہ ہندوستان میں جو قبل پاکستان جو ICS افسران موجود تھے اور جنہوں نے پاکستانی علاقوں میں قیام پاکستان سے پہلے خدمات انجام دی، انہی میں سے ایک حضرت ہاشم رضا ہیں. اور یہ کراچی کی خوش قسمتی ہے کہ جب کراچی کی حیثیت مرکز کی تھی اس وقت پہلے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کراچی میں آپ متعین تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خاص قرب حاصل رہا اور جناب شہید ملت لیاقت علی خان صاحب سے بھی، اور مسلم لیگ کی اور جدوجہد آزادی کی جو بھی سرگرمیاں رہی ہیں مسلمانان ہند کی اور پھر متحدہ ہندوستان کے حوالے سے، اس میں حضرت ہاشم رضا صاحب کی یادداشت میں ایسے ہزاروں پہلو ہیں جو ہم تک کتابی صورت میں نہیں پہنچے. یہ اور بات کہ ہاشم رضا صاحب کی یادداشتیں مختلف اقساط میں اخبارات میں چھپ چکی ہیں اور اس طرح سے ہم بہت سے ایسی باتوں سے واقف ہوئے ہیں جو ہم کتابوں کے حوالے سے نہیں پا سکے تھے. میں ہاشم رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اپنے کلام سے اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں اور غزل یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں ہم ایک نظم اور ایک غزل پیش کرتا ہوں. نظم ہے نوید آزادی. 3 جون سن 47 کو جب میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا براڈ کاسٹ سنا اور جس کے آخر میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا تھا، تو قائد اعظم کی آواز اور یہ نوید آزادی کا جو میرے دل پر اثر ہوا وہ میں نے ان شعروں میں پیش کیا ہے کہ آزادی وطن کا سویرا ہے دوستو، آزادی وطن کا سویرا ہے، وہ کیا قریب آ گئی منزل چلے چلو، 2-4 ہاتھ اور لبے بام رہ گیا، مرغ چمن بہار کا پیغام کہہ گیا، رقصاں ہیں انبساط میں پھولوں کی ڈالیاں اور جھومتی ہیں فرتے مسرت سے بالیاں، دریا امڈ رہے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ، نہریں بھی بہنا بھول گئیں اپنی حد کے ساتھ، کیا کہنے، دریا امڈ رہے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ،
نہریں بھی بہنا بھول گئیں اپنی حد کے ساتھ. آداب. سنتے ہو ایک شور نیا آبشار میں، دیکھی تھی اس طرح کی فضا کوہسار میں. دیکھو تو جھوپڑوں میں بھی محلوں کی شان ہے، اور ہر محل پر تاج محل کا گمان ہے. واہ. شکر خدا کے بعد شہیدوں کا شکریہ. شکر خدا کے بعد شہیدوں کا شکریہ، مایوسیوں میں طرفہ امیدوں کا شکریہ. جیتے تھے یہ وطن کو جلانے کے واسطے، سوئے ہیں یہ وطن کو جگانے کے واسطے. کیا کہنے سبحان اللہ. جیتے تھے یہ وطن کو جلانے کے واسطے، سوئے ہیں یہ وطن کو جگانے کے واسطے. چومو اسے شہیدوں کی یہ خاک پاک ہے، ذروں میں جس کے نور بھرا ہے وہ خاک ہے. کیا اس خاک سے اٹھیں گے جوانان شیر دل، نصرت چلے گی جن کی رکابوں کے متصل. ہوں گے وطن میں منتخب روزگار، پھر دیکھیں گے لوگ صنعت پروردگار. پھر پھر دیکھیے گا صبح بہاراں کے اہتمام، رنگینیوں میں پھر سے ڈھلے گی وطن کی شام. آزادی وطن کا سویرا ہے دوست. آداب. یہ نظم تھی اور یہ چند اشعار غزل کے ہیں. تم چپ رہے پیام محبت یہی تو ہے. آداب. پیام محبت یہی تو ہے، آنکھیں جھکی نظر کی قیامت یہی تو ہے. سبحان اللہ. آداب. تم چپ رہے پیام محبت یہی تو ہے، آنکھیں جھکی نظر کی قیامت. محفل میں لوگ چونک پڑے میرے نام پر، تم مسکرا دیے میری قیمت یہی تو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل میں لوگ چونک پڑے میرے نام پر، تم کس کس ادا پر نظر کروں جان کا خراج. کس کس ادا پر نظر کروں جان کا خراج. دل میرے پاس ایک ہے دقت یہی تو ہے. کس کس ادا پر نظر کروں جان کا خراج. دل میرے پاس ایک ہے. تم پوچھتے ہو تم نے شکایت بھی کی کبھی. تم پوچھتے ہو، سچ پوچھئے تو مجھ کو شکایت یہی تو ہے. آداب. وعدے تھے بے شمار مگر اے مزاج یار، ہم یاد کیا دلائیں نزاکت یہی تو ہے. میرے طلب کی حد ہے نہ تیری عطا کی حد، مجھ کو تیرے کرم سے ندامت یہی تو ہے. آداب. بہت اچھا. آخری شعر ہے کہ ساقی نئے ہیں جام نئے میں کدے نئے. ساقی نئے ہیں جام نئے میں کدے نئے. یارو ہمارا وقت فراغت یہی تو ہے. یہی تو ہے. آداب. کچھ اور عنایت کیجئے. یہ بھی غزل ہے کہ وہ سب میں ہم کو بار دیگر دیکھتے رہے. وہ سب میں ہم کو وہ سب میں ہم کو بار دیگر دیکھتے رہے. ہم ان کا انتخاب نظر دیکھتے رہے. کیا کہنے انتخاب نظر. واہ واہ واہ. ہم وہ سب میں ہم کو بار دیگر دیکھتے رہے. ہم ان کا انتخاب نظر دیکھتے رہے. دامن بچا کے اشکوں سے وہ تو نکل گئے. ہم دیر تک زمین پر گوہر دیکھتے رہے. دامن بچا کے اشکوں سے وہ تو نکل گئے. ہاں آداب. ہم دیر تک زمین پر گوہر، ہم بے نیاز بیٹھے ہوئے ان کی بزم میں.
औरों की बंदगी का असर देखते रहे, आई सहर तो और बड़ा बिजलियों का जोर, वाह, शब भर हम इंतजार सहर देखते रहे। पैहम जिधर से तीर चले, बिजलियां गिरी हम आसरा लगाए किधर देखते रहे। मंजिल शराब बन गई हम जिस तरफ बढ़े, मंजिल शराब बन गई हम जिस तरफ बढ़े। एक कारवाने शोबदागर देखते रहे, शोलों की जद पर सभी थे किसको पुकारते, आदब, शोलों की जद पर सभी थे किसको पुकारते। हर सिमत खिरमनों में शरर देखते रहे, क्यों कर संभालते हमें वो नाखुदा जो खुद, क्यों कर संभालते हमें वो नाखुदा जो खुद साहिल की आफियत से भंवर देखते रहे। क्यों कर संभालते हमें वो नाखुदा जो खुद साहिल की आफियत से भंवर देखते रहे। क्या बज़्मे दोस्तां में पड़ा तफरीका कि आज बदली हुई हर एक की नजर देखते रहे। इंसान की कदर घट गई जर्रे के सामने, एटॉमिक एज के ऊपर ये अर्ज किया है कि इंसान की कदर घट गई जर्रे के सामने। कुछ कर सके ना अहले नजर देखते रहे। क्या कहने, कुछ कर सके ना अहले नजर देखते रहे। मंजिल की धुन में आबला पा चल खड़े हुए, वाह वाह, और शहसवार गर्द सफर देखते रहे। आदब, सुभान अल्लाह। आपने फरमाइश एक गजल की थी, मगर मैं आप लोगों के समखराशी न करूं तो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जो मैंने नज़्म कही थी वो मैं पेश करता हूं। और पाकिस्तान के सिलसिले में कायदे आज़म का जिक्र आ चुका है, अल्लामा इकबाल का जिक्र भी ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर जब पाकिस्तान बन गया तो मैं तो सिंध में आ गया था 1 जनवरी सन 38 को। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं पाकिस्तान पर ईमान लाया 8 बरस पहले पाकिस्तान के बनने के। मगर जब मेरे अजीज़ और अकारिब आए पार्टीशन के बाद तो मैं गया उनको लेने के लिए। वहाँ मैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जब भी जाता हूँ तो दाता गंज बख्श और अल्लामा इकबाल दोनों के मज़ारों पर हाजिरी देता हूँ। तो वहाँ मैंने एक नज़्म कही थी और मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे इन औराक़ परीशा में वो है या नहीं लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं है। ये ज़रा अल्लामा इकबाल की नज़्म आप सुने। अब गज़ल तो बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ, मैंने 2 गज़लें पढ़ दी हैं, काफ़ी है। एक नज़्म पढ़ी तो एक नज़्म और पढ़ रहा हूँ। मैं तेरे शहर में आया हूँ शहरियार सुखन। मेरा ताल्लुक लखनऊ से था पार्टीशन के पहले। मैं तेरे शहर में आया हूँ शहरियार सुखन, वो शहर छोड़ के जो था कभी दयार सुखन। वो शहर छोड़ के जो था कभी दयार सुखन। खिजा जो मुस्लिम हिंदी के बाग में आई, तेरे कलाम में वो बन गई बहार सुखन। वाह, तवील दौरे गुलामी में तूने शाही की, बजाय जब्र मिला तुझको इख्तियार सुखन। इसी जमीन में आप जाते हैं लाहौर तो जहांगीर का मकबरा देखते हैं, अल्लामा इकबाल का मज़ार देखते हैं, और ये रावी के 2 किनारों पर है ये दोनों चीज़ें। इसीलिए मैंने अर्ज किया है कि इसी ज़मीन में रावी के 2 किनारों पर हैं महव ख्वाब जहांगीरो ताजदार सुखन। है महव ख्वाब, इसी ज़मीन में रावी के 2 किनारों पर है महव ख्वाब जहांगीरो ताजदार सुखन। निशान निगारे जहांगीर का रहे न रहे, रहेगा नाम हमेशा तेरा निगार सुखन। ये मैंने निशान निगारे जहांगीर का अल्लामा आरजू ने एक नज़्म कही थी जब मज़ार नूर जहाँ पर वो गए थे, और उसकी बड़ी खस्ता हालत थी। जहांगीर का मकबरा तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन में है, लिहाजा हमेशा चमकता रहता है। लेकिन नूरजहाँ की बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो जहांगीर की ज़िंदगी में नहीं मरी। अगर वो जहांगीर की ज़िंदगी में मरी होती तो एक और ताजमहल यहाँ होता हमारे, मगर अब जहांगीर चला गया था तो अब कद्र उसकी कौन करता। तो उसका जो मज़ार है, आरजू साहब ने कहा था कि कत्ताल जहां माशूक जो थे सूने हैं पड़े मरकद उनके, या
مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں. جہانگیر پر کہا تھا کہ بیٹھے ہیں کہاں اہل مسند، آغاز وہ نیک انجام یہ بد، یا عیش و طرب یا کنج لحد، یا وہ مجمع یا کوئی نہیں. تو اس غزل کی وجہ سے نور جہاں کے مزار کی کچھ ریپیئرز ہو گئی تھی. ابھی تلک ہے رواں تیرے نام کے سکے، میں نے عرض کیا علامہ اقبال کی، ابھی تلک ہے رواں تیرے نام کے سکے، پرکھ رہا ہوں زمانے سے کاروبار سخن. واہ. علم خیال کے لفظوں کی فوج تجھ کو ملی، یہ اس کی دین ہے جس کو ملے مہار سخن. بقدر ظرف ہر ایک تجھ سے فیضیاب ہوا، بہت پیام کے شہداں ہیں میں نثار سخن. علامہ اقبال کے شکوے اور جواب شکوے کے اوپر جواب شکوے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جواب شکوہ بہت ہی کمزور ہے، جتنا شکوہ زوردار ہے اتنا ہی کمزور جواب شکوہ ہے. یہی ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگیٹ پر، اور وہ اس لیے کہ پیراڈائز لاسٹ اور شکوہ دونوں آمد تھے، اور پیراڈائز ریگینٹ آبد، اور یہ بھی آبد علامہ اقبال نے جواب شکوہ. تو جواب شکوہ علامہ اقبال کیسے دے سکتے تھے؟ شکوہ تو کر سکتے تھے، بندے تھے اللہ کے. جواب شکوہ کیسے دے سکتے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جواب شکوہ اللہ تعالیٰ نے دیا. جس وقت یہ نظم لکھی تھی انہوں نے سن 1912 میں، تو صرف 2 ملک اسلامی آزاد تھے ساری دنیا میں، ایک ترکی اور ایک ایران. اور ترکی کو وہ مرد بیمار کہتے تھے کہ اب مرا اب مرا، اور ایران کے شمال میں روس کا قبضہ تھا، اسفیئر آف انفلوئنس، جنوب میں انگریزوں کا، کیونکہ وہاں تیل تھا. سید محمد جعفری کا مثلا یاد آیا انگریزوں کے اوپر کہ فارسی پڑھتے نہیں اور بیچتے پھرتے ہیں تیل. یہ انگریزوں کے اوپر اس زمانے کا انہوں نے کہا. تو میں نے یہ کہا کہ جواب شکوہ علامہ اقبال کیا لکھ سکتے تھے؟ جواب شکوہ اللہ نے دیا کم سے کم بر صغیر کے مسلمانوں کو 14 اگست سن 47 کے دن پاکستان کی صورت میں. یہ جواب شکوہ. تو اب میں نے یہ 2 شعر اسی کے شکوے اور جواب شکوے پر لکھے ہیں کہ شراب تند کی مانند تھا تیرا شکوہ. آدب شراب تند کی مانند تھا تیرا شکوہ، جواب شکوہ سمجھ لیجئے خمار سخن. آدب شراب تند کی مانند تھا تیرا شکوہ، جواب شکوہ سمجھ لیجئے خمار سخن. ملا جواب میں شکوے کہ ہم کو پاکستان، خدا کی شان کہ اتنا بڑا وقار سخن. سبحان اللہ. ملا جواب میں ہم شکوے کہ ہم کو پاکستان، خدا کی شان کہ اتنا بڑا وقار سخن. میری شاعری جو ہے وہ ایک امیچور کی شاعری ہے. یہ حضرات سب پروفیشنلز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سنیں گے اور بہت محظوظ ہوں گے. میں صرف اسی وقت کہتا ہوں جب کوئی کیفیت علم ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی ایڈمنسٹریٹر کے لیے شاعر ہونا یہ اس کی ویکنس کی دلیل لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے ایک بڑے عزیز دوست اور شاعر کو اسکرین آؤٹ کیا گیا تھا ان کی شاعری کی وجہ سے. اور جب مجھ سے میرے چیف سیکریٹری نے پوچھا کہ تم شعر کب کہتے ہو، تو میں نے کہا جب آپ شکار کرتے ہیں تب میں شعر کہتا ہوں. شکریہ.